السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الكرام وابنہ الكریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس بہار شریعت میں کل آپ حضرات نے زکوٰۃ سے متعلق آیات کریمہ سماعت کی، جن میں زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت بیان کی گئی اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر وعیدیں جو قرآن پاک میں ذکر ہوئی وہ بیان کی گئی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی چند احادیث کریمہ اس کے بیان میں ذکر کی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا۔ یہ آیت کریمہ حضور نے اس حدیث کے بعد یہ آیت کریمہ حضور نے تلاوت فرمائی۔ اسی کے مثل ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی روپیہ، یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے کہ قیامت کے دن ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اسی مال سے ان مالوں کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر ان کے جسم کو داغا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کوئی روپیہ دوسرے روپے پر نہ رکھا جائے گا، یعنی ایک سکہ بھی اگر ہے تو وہ دوسرے سکے کے اوپر نہیں رکھا جائے گا داغتے وقت، نہ کوئی اشرفی دوسرے اشرفی پر، بلکہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں جمع کیے ہوں تو ہر روپیہ جدا جدا داغ دے گا۔ امام احمد کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا۔ یہ گنجا سانپ جو ہے یہ جب 1000 برس کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال نکلتے ہیں، اور جب 2000 برس کا سانپ ہو جاتا ہے تو وہ بال گر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی گنجا سانپ سے مراد یعنی پرانا سانپ۔ تو قیامت کے دن وہ گنجا سانپ بن جائے گا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی گئی، اور مالک کو دوڑائے گا گنجا سانپ، اور وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔
صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتر بنائے جائیں گے، آگ کے پترے بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا، جو اس کا حق نہیں ادا کرتا قیامت کے دن ہموار میدان میں لیٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فربہ ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی پہلی لوٹے گی۔ اور گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور وہ سب کی سب آئیں گی، نہ ان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی، نہ بے سینگ کی، نہ ٹوٹے سینگ کی، اور وہ سینگوں سے ماریں گی، کھروں سے روندیں گی۔ اسی کے مثل صحیحین میں اونٹ اور گائے اور بکریوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ قیامت کے دن یہ جانور بھی آئیں گے جن کی زکوٰۃ نہ دی گئی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو اس وقت عرب میں کچھ لوگ کافر ہو گئے، دیہات میں، اعراب میں، یعنی ارد گرد کے دیہات میں کچھ لوگ کافر ہو گئے، یعنی وہ لوگ زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر بیٹھے وہ لوگ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر جہاد کا حکم دیا۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سے آپ کیوں کر قتال کرتے ہیں، کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے، تو مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنی جان اور مال بچا لیا، مگر حق اسلام میں، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی وہ لوگ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، تو ان پر کیسے جہاد کیا جائے گا؟ آپ ان پہ جہاد کے لیے کیوں حکم دے رہے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے، یعنی الگ الگ دونوں کو الگ الگ سمجھے، تفریق کرے دونوں میں، کہ نماز کو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے، تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ تو دیکھیے یہاں پر وہ لوگ کلمہ پڑھنے، زکوٰۃ کا انکار ان لوگوں نے کیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف بھی حق المال ہے، زکوٰۃ حق المال ہے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے، یعنی زکوٰۃ کے طور پہ لاتے تھے، اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تو اس پر ان سے جہاد کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق کا سینہ کھول دیا ہے، اس وقت میں نے بھی پہچان لیا کہ وہی حق ہے۔ ابو داؤد نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، یہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی اس سے پہلے تلاوت کی ہے، کہ اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو اے محبوب انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ جس دن جہنم کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر شاک ہوئی،
مسلمانوں پر مشکل گزری، شاق ہوئی، یعنی ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ چاندی سونا جمع کرنا حرام ہے تو بہت دقت کا سامنا ہوگا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تم سے مصیبت دور کر دوں گا۔ یعنی یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ مطلقاً سونا چاندی جمع کرنا یہ حرام ہے، یعنی بالکل بھی نہ جمع کیا جائے۔ تو یہ صحابہ کرام پر، مسلمانوں پر شاق گزرا، تھوڑا دقت کا سامنا ہوا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے یہ مصیبت دور کر دوں گا۔ حاضر خدمت اقدس ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آیت حضور کے اصحاب پر گرا معلوم ہوئی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ تو اس لیے فرض کی کہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور مواریث اس لیے فرض کیے کہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہو۔ یعنی حضور نے فرما دیا کہ مطلقاً مال جمع کرنا حرام ہوتا تو پھر زکوٰۃ سے مال کی طہارت کیسے ہوتی؟ نہ ہوتی۔ زکوٰۃ پھر کس چیز پہ واجب ہوتی، فرض ہوتی؟ جب مطلقاً مال کو